اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، انتہائی اہم اطلاع آپ کو دینا ہے کہ ہم ایک عرصہ سے مصلحت کے تحت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک کی خاطر، امن و امان کی خاطر، فرقہ واریت کو دبانے کی خاطر ہم نے آج تک کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کی، لیکن چونکہ اہل سنت کے کچھ علماء اس طرح سے ہیں کہ وہ مسلسل تشیع پہ یلغار کرتے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ اب خاموشی پھر جائز بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جیلم میں ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ چونکہ کافی زبان درازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی ویڈیوز کچھ مجھ تک پہنچی ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو میں بالخصوص انہوں نے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے عنوان سے گفتگو کی ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں اس میں انہوں نے ریز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں بہت جلد دینے لگے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم مرزا صاحب نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ ایک اشارے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ مختلف ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں جواب پیش کیا جائے گا۔ تو مرزا صاحب سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب علی بھائی، وہ جو آگے سوال لکھ کر، جس کو لکھ کر دیا ہوا ہے خود انہی کا لکھا ہوا، وہ پڑھ کر انہی کو سنا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے بندہ آگے سے کہ علی بھائی، یہ اہل سنت اہل تشیع کے بڑے جید علماء بھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ کیا حضرت عمر نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو قتل کیا اور شہید کیا؟ تو یہ آگے سے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کا جملہ کہتے ہیں، اور پھر آگے سے شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں، اور اس میں چند چیزیں پھر بیان کرتے ہیں۔ چند چیزوں میں مثلاً کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اس دور میں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا ہوتا تو مولا علی اپنی بچی کا رشتہ حضرت عمر بن خطاب کو دے دیتے، اپنی زوجہ، اور صرف زوجہ ہی نہیں بلکہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے قاتل کو اپنی بچی کا رشتہ دے دیتے۔ یہ عقد ام کلثوم کے عنوان سے اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کتب میں موجود ہیں، اور شیعہ کے علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چونکہ مرزا صاحب آپ نے اب چھیڑا ہے، تو اب ذرا تفصیل سے اور تحمل سے ذرا اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ بھی تحمل سے ذرا سننے کی بھی حوصلہ پیدا کریں ذرا، کہ عقد ام کلثوم اگر ہم نے وہ روایات پیش کی نا تو منہ چھپانے کے لیے تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ تو ایک تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ اپنی زوجہ کے قاتل کو اپنی بچی کا رشتہ، یہ کیسے ممکن ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ قاتل تھے تو ان کی طرف سے چیف جسٹس کا عہدہ حضرت علی نے قبول کیا۔ یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ چیف جسٹس کا عہدہ واقعاً انہوں نے قاضی القضات کی جگہ پر مولا علی کو نصب کر رکھا تھا، مولا علی کو کا تقرر کر رکھا تھا، تعین ہوا تھا۔ یہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور جو مکتب اہل بیت میں ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسا جھوٹ ہے، بعض علماء بھی ان کے شیعہ جو ہیں وہ بھی یہ سودا بیچتے ہیں۔ اب اس طرح کی گفتگو کہ چونکہ یہ بکتا ہے تو ذاکر تو ہوتے ہی جاہل ہیں، تو ان کے علماء جو ہیں وہ بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں، حالانکہ اس دور میں تو دروازے ہوتے ہی نہیں تھے، اس میں تو پردے لٹکے ہوتے تھے۔ پھر صحیح مسلم سے ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ وہ نبی اکرم کی چارپائی کے نیچے چلا گیا، اور یہ
وہ جو اوریجنل سگے مدینہ، یہ جملے بھی پھر کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ دروازے والی جو بات ہے، تو دروازہ تو جب تھا ہی نہیں تو گرا کیسے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ زید بن اسلم جو ہیں، ان کے باپ اسلم جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے غلام تھے، ان سے یہ واقعہ مروی ہے، جبکہ وہ اس وقت جب واقعہ رونما ہوا ہے تو اس وقت تو اسلم کا وجود ہی نہیں تھا ادھر، وہ تو ان کی غلامی میں بھی نہیں آئے تھے۔ یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں مرزا صاحب انشاءاللہ۔ البتہ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، چونکہ پچھلے سال کافی ان کو بھی شہوت آئی تھی تو ہم نے جواب دیے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رد نہیں آئی۔ وہاں پہ 1 گھنٹہ اور 51 منٹ کی ویڈیوز ہیں جس میں جامع سیدہ کے گھر پہ آ کے جو دھمکیاں دی گئی ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ اسلم جو تھے وہ اس وقت مدینہ میں تھے، مسلمان تھے، اور غلامی کا معاملہ ایک الگ چیز ہے۔ البتہ یہ ہم نے ثابت کیا ہوا ہے، اس پہ پوری بحث کی ہوئی ہے۔ آپ کو اگر خبر کوئی نہیں کسی چیز کی تو آپ ذرا سن لیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ فدق جو تھا وہ فدق ایک مینیجرین ایشو تھا، یہ ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں۔ فدق مینیجرین ایشو نہیں تھا، فدق قرآنی اور ایمانی مسئلہ تھا، یہ ہم بیان کر چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں۔ پھر اسی میں کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش کے عنوان سے کہ سلیم بن قیس جو کہ تابعی تھے، مولا علی کے صحابی تھے، اور وہ حجاج بن یوسف نے جب ظلم کی انتہا کر دی تو انہوں نے سلیم بن قیس چھپ گئے اور ابان بن ابی عیاش کے گھر میں چھپے۔ انہوں نے وہ کتاب جو تھی، کتاب و سلیم بن قیس، وہ ابان بن ابی عیاش کو، ابان بن ابی عیاش جو ہے یہ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے، اچھا چلے اتنا تو مان گئے نا کہ سلیم بن قیس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق صاحب جو تھے، جو کہ دنیا میں نہیں ہیں، انتقال کر چکے ہیں، وہ بھی کہتے تھے، میں بھی کہتے ہیں کہ آپ پہلے نمبر پر اس کو اپنے مکتب سے اس کی اسناد بیان کیا کریں، جو ثابت ہو جائے پھر وہ پڑھا کریں۔ تو مرزا صاحب پھر حاضر ہیں، اب ہم آپ کو اسناد بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو یہ بھی ثابت کر کے دیں گے کہ اس وقت پردے تھے یا نہیں، پردے تھے یا دروازے ہوتے تھے یہ، اور چھوڑیں گے ہم آپ کو تب جب آپ مان جائیں گے۔ کم از کم یا تو آپ توبہ کریں یا پھر یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جاہلوں کو آگے بٹھا کے آپ کی روش ہے، آپ لوگوں کی کہ ہمیشہ جاہلوں کو بٹھا کے ان سے آپ داد وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو ثابت کر کے دیتے ہیں کہ دروازے تھے، اور آپ کی کتب سے ثابت کر کے دیں گے۔ آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ دروازے تھے ہی نہیں، چیلنج ہے میرا تمہیں، تم قرآن سے ثابت کر دو۔ اس وقت تو اجازت لی جاتی تھی، اجازت کیا، دروازے کو دیوار پہ ٹکر مار کے لی جاتی تھی۔ ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے کہ دروازے تھے، جناب سیدہ کا دروازہ تھا، مکہ کے گھروں کے دروازے تھے، فتح مکہ پہ کیا ہوا، پھر مدینہ کے گھروں کے دروازے تھے، پھر یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت بھی ہم پیش کرنے لگے ہیں ایک ایک کر کے۔ مومنین آپ سے التماس ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو انتہائی مطلب آپ اپنے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ان ویڈیوز کو ذرا سنیں، ان کو محفوظ کریں، مومنین تک شیئر کریں، تاکہ ایسے مفسدین کا جو فساد کا شکار آپ نہ ہو سکیں، آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔